الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب وأنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب الحكم العدل يوم يكشف عن ساق وتوزع الأنصاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب فمن عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب ومن أساء فعليها وما متاع الدنيا إلا سراب وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم في الشيبة والشباب خلقه الكتاب ورأيه الثواب وقوله فصل الخطاب قدوة الأمم وقمة الحمم ودرة المقربين والأحباب عرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب ركب البعير ونعم على الحصير وخسف نعله ورتق الثياب أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملأ للمؤمنين براحته من حوزه الأكواب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب مع حبته الريح بالبشرى وجرى بالخير السحاب وكلما نبت من الأرض زرع أو عين عسما وطاب
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال تعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سننے والے تمام مسلمانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ اس مختصر گھڑی کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اس دنیا کے اندر ہر انسان ایک آزمائش کے اندر، ایک امتحان کے اندر مبتلا ہے. ہر انسان ایک امتحانی حال کے اندر بیٹا ہے، امتحان دے رہا ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اور ہر انسان کا امتحان جو ہے وہ الگ الگ ہے، وہ جدا جدا ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور انسانوں پہ آزمائشیں، در آزمائشوں میں انسان مبتلا ہیں. کبھی کسی کو مالک دے کے آزمانے لگتا ہے، کبھی اس سے سب کچھ لے کے آزمانے لگتا ہے، کبھی مالک صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی مالک تندرستی اور صحت چھین کے آزماتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے. الگ الگ آزمانے کے طریقے ہیں مالک کے. لیکن یہ سارا سلسلہ چلتے چلتے آخری ایک نقطے پر جا پہنچتا ہے، اور وہ ہے آخری خاتمہ. جب انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ اس کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس مخمصے میں گرفتار ہوتا ہے کہ خاتمہ بالایمان ہوگا یا خاتمہ کفر پہ ہوگا. کیونکہ بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ نیکیوں پر اتنا مغرور نہ ہو جایا کرو. اگر کوئی نیکوکار ہے، نیکیاں کی ہیں، تو نیکیوں پر مغرور نہ ہوا کریں، اور اگر کوئی گنہگار نظر آ جائیں تو اس سے نفرت نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بڑا ہی نیکوکار ہوتا ہے، لیکن آخری جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے وہ کفر پہ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات بڑا گنہگار ہوتا ہے، گناہ کر 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 کے آخری اس کا خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے، وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ مالک تو میرا خاتمہ بالایمان کر دے. آخری خاتمہ میرا کس پہ ہو؟ ایمان کی حالت میں ہو. یہ راز اللہ رب العزت نے بندوں سے مخفی رکھا.
اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میں جنتی ہوں تو پھر وہ نیکیاں کرے گا، اور اگر کسی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ بھائی میں نے جہنم میں ہی جانا ہے تو وہ اپنے گناہوں میں اور مضبوط ہو جائے گا کہ بھائی جانا ویسے بھی جہنم میں، کوئی اپنا بڑاس تو نکال دوں۔ لیکن یہ راز اللہ نے بندوں سے مخفی رکھا، تمہیں اللہ نے کشمکش میں ڈال دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نیکی کرتا ہے لیکن آخر میں جب موت کے وقت قریب آ جائے، موت کا وقت آ جائے تو اس سے ایسے اعمال سرزد ہونے لگ جاتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن موت سے پہلے وہ ایسے اعمال اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، کیونکہ مالک نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، جنتی ہے، اس لیے ایسے اعمال سرزد ہونے لگ جاتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کیا ہو جاتا ہے، ایمان پر ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں ایک روایت پڑھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پر ہے۔ یعنی تم جتنے بھی اعمال کرتے ہو اپنے اعمال پہ ناز نہ کریں، اپنے اعمال پہ مغرور نہ ہوا کریں، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار آخری خاتمہ اور انجام پر ہے۔ آخری خاتمہ اور کس پہ ہے؟ آخری انجام پہ، کہ انسان کا خاتمہ کس حال پہ ہوا ہے، ایمان کی حالت میں ہوا ہے یا انسان کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے، کس حال میں خاتمہ ہوا ہے۔ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک غزوے میں اور ہمارے ساتھ ایک مالدار آدمی، وہ بھی تلوار لیے، وہ کافروں کو دیکھتا نہیں مارتے جا رہا ہے، دڑا دڑ مارتے جا رہا ہے، دیکھتا نہیں مارتے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا واہ بھائی کمال کے جوہر دکھا رہا ہے، میدان میں کس طرح اللہ کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے، کس طرح جہاد کر رہا ہے، کس طرح کفار کو دیکھتا نہیں ان کی گردنیں اڑائے جا رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان ينظر الى الرجل من اہل النار فلینظر الى هذا۔ او میرے صحابہ تم میں سے جس کی بھی چاہت ہو کہ ہم اپنی آنکھوں سے جہنمی کو دیکھ لیں تو اس آدمی کی طرف دیکھ لو، یہ جہنمی ہے، یہ جو لڑ رہا ہے نا یہ جہنمی ہے۔ سب حیران ہو گئے اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اچھا اس کی قوم کے ایک آدمی جو بھی اسلام قبول نہیں کیا اس نے، وہ کہتا ہے میں اس کے پیچھے لپک گیا، یہ بندہ جہاں پر جا رہا ہے میں اس کا پیچھا کیے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جہنمی، میں اس کے پیچھا کر رہا ہوں، اور اچانک اس سے ہلکی سی زخم لگ گئی اور اس زخم کی تاب نہ لا سکے، اور زخم لگنے کے بعد یوں ایک کونے میں بیٹھ کے اس نے اپنی نیام سے تلوار باہر نکالی اور یوں اس نے اپنی تلوار اپنی سینے میں ڈال دی، اپنی تلوار سینے میں کیا کر دی؟ پیوست کر دی، اور یوں اس طرح اس بندے نے اپنی زندگی کا اختتام کر دیا۔ میں توڑ کے آ گیا، کہتے ہیں میں آقا نامدار کے پاس آ گیا اور میں نے کہا آپ نے سچ کہا ہے، اس لیے آج کے بعد میرا یہ اعلان ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بآواز بلند کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلا آپ عالم الغیب تھے؟ نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ جو میدان میں لڑ رہا ہے، یہ جو کفار کو دیکھتا نہیں قتل کیے جا رہا ہے، یہ بندہ جنتی نہیں ہے، یہ جہنمی ہے، کیونکہ اس کا خاتمہ بالایمان نہیں، اس کا خاتمہ کفر پہ ہونا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر کسی کی چاہتی ہو کہ ہم جہنمی کو دیکھ لیں تو آئیے اس آدمی کو دیکھ لیجیے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے ہر وقت کہ بھائی اللہ خاتمہ کیا کر دے، ایمان پہ خاتمہ فرما دے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ چند الفاظ ارشاد فرمایا ان العبد لیعمل عمل اہل النار، بعض اوقات بندہ اہل النار والے عمل کرتا ہے، یعنی جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لیکن وہ بندہ اصل میں جنتی ہوتا ہے، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور بعض اوقات جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حالانکہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ جنتی نہیں، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ بعض اوقات بندہ جنت کے والے یعنی نیک اعمال کرتا ہے، لیکن وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وہ آگ والا ہوتا ہے، اس لیے کہ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ حسن خاتمہ اور آخری انجام پر ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابن القیم رحمہ اللہ ھذا من اعظم الفقہ ان يخاف الرجل ان تخذله ذنوبه عند الموت۔ وہ فرماتے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہ لوگوں آج دنیا میں ہر بندہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو جرگے مار سمجھتا ہے کہ میں ہی سمجھدار ہوں، باقی سمجھتے نہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، لیکن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ھذا من اعظم الفقہ، دنیا میں سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے، سب سے بڑی عقل مندی کی بات یہ ہے، ان یخاف الرجل ان تخذله ذنوبه عند الموت، یہ کہ آدمی کو ہر وقت یہ ڈر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہ موت کے وقت مجھے رسوا نہ کر جائیں۔ یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ عقل مندی اور دانائی کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ اور میری غلطیاں اور میری خطائیں کہیں موت آ جائیں اور موت کے وقت یہ گناہ مجھے رسوا نہ کریں۔ اس لیے اب حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک تو راضی ہو جا اور میرا خاتمہ کیا کر دے؟ ایمان پہ فرما دے، خاتمہ ایمان پہ ہو، کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ہمارے ماموں امیر معاویہ ان کے والد امام الانبیاء کے سسر ہیں، لیکن جب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے اتنے سخت ہیں۔ آپ دیکھ لیں جب غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے، مردار کیے گئے، پھر دوسرے سال جب غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، تو ابو سفیان ایک گھاٹی کے اوپر چڑھ کے آواز دے رہا ہے، آیا ہے کوئی؟ ابو بکر صدیق کا نام لے رہا ہے، فاروق اعظم کا نام لے رہا ہے، عثمان غنی کا نام لے کے پکار رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا نام لے کے پکار رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں جواب نہیں دینا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو ابو سفیان کہنے لگا اولو حبل، یعنی اپنے بت جس کی وہ عبادت کر رہا تھا اس کی بڑائی بیان کرنے لگا، جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا اولو حبل، قربان جاؤں آپ سے برداشت نہیں ہوئی بات،
اور فرمانے لگے آپ نے اپنے غلام سے کہا، اپنے رضاکار سے، اٹھ فاروق اعظم اب جواب دیجئے، اٹھ اب جواب دیجئے۔ کیا جواب دے؟ اس نے کہا او لو ہبل، تو آپ جواب میں کہیں اللہ اعظم و اجل، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بزرگی والا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اور ابو سفیان نے جواب میں کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا فاروق اعظم جواب دے۔ اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا ہمارے اور تمہارے مقتول دونوں برابر ہیں، اگر غزوہ بدر میں ہمارے 70 آدمی مارے گئے، آج غزوہ احد کے موقع پہ تمہارے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ تو جواب میں فاروق اعظم کہنے لگے نہ ہرگز نہیں، ہمارے اور تمہارے مقتول برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قتلانا فی الجنت وقتلاکم فی النار، تمہارے مقتول جہنم میں اور ہمارے شہید ہوئے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ کیسے برابر ہے یار؟ اس لیے یہ ایک پیرا ہے ان کی، ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے اتنے سخت ہیں، لیکن جب فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کر لیا، جب مکہ فتح ہو گیا، ہر صحابی کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ابو سفیان اسلام قبول کر لیا، اور آپ اعزاز دیکھ لیجئے، یہ آپ کا خاتمہ کس حال پہ ہوا ہے۔ پہلے کفر دیکھ لیجئے آپ، یہ انعامات اب دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا یہ جو حرم میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے، جس نے اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیے ان کے لیے امن ہے، اور جو میرے سسر ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے بھی ہماری طرف سے امن ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آپ یہ دیکھ لینا۔ اور پھر غزوہ طائف کے اندر جب ابو سفیان کی آنکھ پھوڑ دی گئی تو آ کے اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول میری آنکھ پھوڑ دی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان شئت دعوت اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں میں اللہ کے دربار میں ان کے لیے بد دعا کر دیتا ہوں، وَإِن شِئْتَ لَكَ الْجَنَّةُ، اور اگر تو چاہے اس آنکھ کے بدلے میں اللہ تجھے جنت کے باغات دے دے۔ ابو سفیان پتہ ہے جواب میں کیا کہا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے اپنی آنکھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس اس کے بدلے میں اللہ کی رضا اور جنت کے باغات چاہیے، جنت کا آرام و سکون چاہیے۔ ایسا پھر خاتمہ، پہلے کفر کی دیکھ لیں آپ، سختی دیکھ لیجئے، اور پھر ان کا خاتمہ کس حال پہ ہوا؟ ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کا صحابی بن کر اس کا خاتمہ ہوا۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو خاتمہ کفر پہ ہو جائے، اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما دے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، اس کا نام ہے المقدمۃ السالمہ فی خوف الخاتمہ، مقدمۃ السالمہ فی خوف الخاتمہ، یعنی خاتمے کا ڈر، آخری خاتمے اور انجام کا۔ وہ فرماتے ہیں نبی چونکہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جتنے بھی ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، لیکن معصوم ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا، ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، کنویں میں پھینک دیا بچپنی میں، اور کنویں سے اللہ نے نکال دیا، اور جا کے عزیز مصر کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی، اور اسی طرح آپ جوانی تک پہنچے، اور جوانی کے بعد اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی، اتنے انعامات دیے، اللہ نے اتنے انعامات سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام کی دعا آپ دیکھ لیجئے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے توفنی مسلمن
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے جب موت آ جائے تو اسلام پہ موت آ جائے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین سے جا ملا دیں۔ ہاں دعا کر رہے ہیں، یہ نبی ہے، معصوم ہے، اور ہم جیسے گنہگار اپنی 2 رکعت پہ ناز کریں، ہاں 2 رکعت نوافل پڑھ لیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب وہی آئے گی، کیونکہ اب 2 رکعت جو میں نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین۔ اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا آپ دیکھ لیجیے، فرماتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، وہ فرماتے اللہ مجھے بچا لے، وبنی، میری اولاد میرے بچوں کو بچا لے، ان نعبد الاصنام، یہ کہ بتوں کی عبادت کریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ بھائی گناہ سے بچا دے، شرک سے ہمیں بچا دے، اور ہم دعا نہ مانگیں، ہم وہ اعمال نہ کریں، ہم کیوں نہ کریں؟ انبیاء کرام کی دعائیں آپ جتنی بھی دیکھ لیں یہی دعائیں، اللہ ہمیں بچا لے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فبکا لیلہ اجمع، ساری رات آ کے رونے لگے، روتے ہیں، لگاتار روتے ہیں۔ صبح لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے کہا حضرت جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ساری رات آپ کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ ایک بندے نے سوال کر دیا فَقُلْتُ بُكَاؤُكَ هَذَا عَلَى الذُّنُوبِ، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنی گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے قَالَ الذُّنُوبُ هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا، زمین سے ایک دن کا اٹھا کے کہنے لگے گناہوں کی ڈر تو اتنی سی بات ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے ساری رات جو میں رویا ہوں مجھے اس چیز نے رلایا ہے کہ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال کرتے کرتے کہیں آخری خاتمہ انجام کفر پہ نہ ہو جائے۔ میں جو ساری رات میں چیخ کے رویا ہوں اسی بات نے مجھے رلایا ہے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو آخری خاتمہ کفر پہ نہ ہو جائے، اس بات نے مجھے رلایا۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے ایک بات ذکر کی اپنی کتاب میں کہ ایک خلیفہ تھا، ناصر نام تھا نا، یہ جو بادشاہ کے چیلے ہوتے ہیں، بادشاہ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے کسی نے، اس کے جو چیلے تھے آس پاس رہنے والے، تو ان کو جب موت آتی تو وہ کلمے کی تلقین ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ میں سے کوئی مر جائے تو آپ کلمے کی تلقین کیا کریں اسے، لا الہ الا اللہ، شاید آپ کی وجہ سے اس کی زبان پہ بھی الفاظ آ جائے۔ تو ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا تو وہ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، تو وہ آگے سے سب کہتے جو ان کے آس پاس رہنے والے تھے، جو تالی سٹ جنہیں کہتے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ناصر مولانا، لا الہ الا اللہ تو وہ کہتے ہیں ناصر مولانا، یعنی دنیا میں جس چیز کو وہ زیادہ دہراتے رہے، یعنی موت کی تو انہیں فکر ہی نہیں تھی، آخری خاتمے کی انہیں فکر ہی نہیں تھی، اس لیے آخری خاتمہ بھی ان کا اسی الفاظ پہ ہوا، شرک پہ کفر پہ ہوا کہ ناصر کیا؟ مولانا۔ تو اس لیے مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بزرگ سے کسی نے سوال کر دیا، ایک اللہ والے سے کسی نے سوال کر دیا، اولیاء اللہ جو ہیں اسے ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اولیاء الرحمن، اولیاء الشیطان نہیں مانتے، جو سارا دن جو ہے نا ان کے وجود پر وہ سارے گاڑیوں کے گرد و غبار پڑا رہتا ہے، اور وہ میرے اور آپ کے ہتھیلی دیکھ کر ہماری قسمتیں بتانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی قسمت بگڑی ہوئی اور میں اور آپ قسمت تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کسی نے اس بزرگ اللہ والے سے سوال کر دیا اللحیتک افضل ام ذنب القلب، اے اللہ والے آیا آپ کی داڑھی زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، یا کتے کی دم زیادہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی داڑھی زیادہ بہتر ہے یا کتے کی دم بہتر ہے؟ اللہ والے نے بہترین جواب دیا، فرمایا امت علی الاسلام، اگر میرا خاتمہ اسلام پہ ہو جائے فلحیتی خیر، پھر میری داڑھی بہت زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، وَإِلَّا فَذَنَبُ الْقَلْبِ،
اور اگر میرا خاتمہ کفر پہ ہو جائے پھر میری داڑھی نہیں کتے کے قدم بہتر ہے، اس لیے کہ آگ میں تو کم از کم نہیں جائے گا اور میری داڑھی تو آگ کے اندر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ داڑھی تو آگ کے اندر جل کر راکھ ہو جائے گی، وہ کم از کم آگ پہ تو نہیں جائے گی۔ اگر میرا خاتمہ بھی ایمان ہو جائے تو میری داڑھی بہتر ہے، اور اگر کفر پہ ہو جائے ایمان پہ نہ ہو تو پھر کتے کی دم تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ ایک بات کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عالم تھا، معالم التنزیل نے اس کا نام بلعم باورہ ذکر کیا ہے۔ بلعم ابن باورہ یہ بہت بڑا عالم ہے اور یہ مستجاب الدعوات ہے، جو ہی دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن لوگ جمع ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں کیا کریں؟ بد دعا کریں۔ کہاں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی ہے، میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن لوگوں نے نہیں مانا اور آپ کو مجبور کیا۔ یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مستجاب الدعوات جیسے کہا، ہر دعا جس کی قبول ہوتی ہے، توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ لیکن جب انہوں نے تحفے تحائف لا کے رکھ دیے، بعض اوقات آپ کو لوگ تحفے دیں گے نا، میں اکثر دوستوں سے کہتا رہتا ہوں ہر کسی سے تحفے بھی نہ لیا کریں۔ بعض لوگ تحفے دے دیتے ہیں، مولوی صاحب یہ کساں واسطے آن دیکھتے، پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب ساڑھا ایک کام کر سو نا کہ نہ کر سو، پھر مولوی صاحب مجبور ہوتے ہیں نا، پھر مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ مشرک ہے اور اس نے آپ کو کوئی تحفہ دیا ہوا ہے تو آپ کسی مشرک پیر کے خلاف بات نہیں کر سکیں۔ اگر وہ سود خور ہے تو آپ سود کے خلاف بات نہیں کر سکیں، کیونکہ سود خور صاحب کا جو تحفہ آپ کے گھر پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض تحفے تحائف جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے بڑے برے عزائم ہوا کرتے ہیں، تو جب تحفے تحائف سامنے پیش کیے، پیسے دکھائیں، تو ظاہری بات ہے وہ مجبور ہو گیا۔ تو اس نے جب بد دعا کی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، جب ہاتھ اٹھائیں تو وہ جب بد دعا کرتا ہے اس کے الفاظ اپنے ہی قوم کے لیے نکلتے ہیں بد دعا کے، اور جب دعا کرتا ہے قوم کے لیے تو اس کے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے حق میں نکلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، اب تو ہمارے لیے بد دعا نکال رہے ہیں۔ اس نے کہا بس یہ زبان میری اختیار میں نہیں، میں کہنا کچھ چاہتا ہوں اور زبان سے نکلتا کچھ ہے، یہ میرے اختیار میں اب نہیں۔ اس لیے جب بد دعا کی تو اللہ نے اس کی زبان نکال کر یہاں سینے کے اوپر آ گئی، اور قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ اعراف 9 پر آیت نمبر 75-76 میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، پڑھ لیجئے میرے پیغمبر، سنا دیجئے علیہم ان کے اوپر، نَبَأَ الَّذِي اس شخص کی بات، اس شخص کا قصہ انہیں سنا دیجئے، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جنہیں ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ کہتے ہیں سانپ جب اس بل میں گھس جائے، اور سانپ کا جو کپڑا ہے جو اس کے اوپر چلکا ہوتا ہے وہ جب اتار دے اپنا لباس، اسے انسلاخ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اسے ہم نے آیتوں کا علم دیا، لیکن آیتوں سے وہ اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ اپنا لباس اتار دے، لیکن نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے اس کا پیچھا کر دیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ سرکشوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر وہ چاہتا تو ہم اسے بلند بالا کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے زمین میں دسنا خود ہی پسند کر دیا ہے، اپنے لیے خود ہی اس نے زمین کے اندر جانا، اس نے نیچے کی طرف جانا پسند کر دیا۔ اگر وہ چاہتا ایسے غلط کام نہ کرتا، اسے ہم بلند کر دیتے، اس کی شان عظمت بلند کر دیتے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی تابعداری کی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال کتے کی طرح ہے، کتا بن گئے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بندہ ہے، ایک عالم ہے، اس نے اللہ کی آیات سے وہ نکل گیا،
اللہ نے جو علم دیا تھا اس کی ناشکری کر دی، اور اللہ والوں اور اللہ کے سچے ولیوں، اللہ کے نبیوں کے جب خلاف ہو گیا تو ایک بہت بڑا مستجاب الدعوات عالم وہ کتا بن گیا، اور دوسری طرف اصحاب کہف کا کتا ہے حقیقی معنوں میں، لیکن جب سچے اللہ کے ولیوں کا ساتھ دیا تو وہ کتے کا ذکر اللہ نے قرآن بنا کر دے دیا، وہ قابل تعریف بن گیا۔ اب یہ دیکھ لیجئے، اس بات کو سامنے رکھ کر بہت ڈر ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ کس پہ کر دے؟ ایمان پہ کر دے، خاتمہ بالایمان کر دے۔ اگر کفر پہ ہو جائیں معاملہ خراب ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی، کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو بات زبان اقدس سے نکال دی وہ بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن آخری خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے، بندہ گناہ کرتا رہتا ہے آخری خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اس لیے ہمارا خاتمہ آپ ایمان پہ کر دیں۔ قاضی فضیل بن عیاض یہ ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے، فرمانے لگے بیمار ہو گئے، میں پوچھنے کے لیے گیا، بیمارداری کے لیے جب گئے، فرماتے ہیں جلس عند رأسہ، میں اس کے سرانے بیٹھ گیا، وقرأ سورۃ یاسین، اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ فقال یا استاذی، کہنے لگا اے میرے استاد جی، لا تقرأ ہذہ، یہ نہ پڑھیے، یہ سورہ یاسین کی تلاوت نہ کیجیے۔ فسکت، میں خاموش ہو گئے اور حیران بھی ہوا، لیکن ثم لقنہ، پھر میں نے اسے تلقین شروع کر دی۔ قل لا الہ الا اللہ، میں نے اسے کہا کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ قال، کہنے لگا میرا شاگرد، لا اقولها، اے استاد جی میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، انی بریء منہا، میں اس کلمے سے بیزار ہوں۔ ومات علی ذالک، فرماتے ہیں اسی حالت میں میرے شاگرد کو موت آ گئی۔ فدخل الفضیل منزلہ، قاضی فضیل ابن عیاض اپنے گھر کے اندر آ گیا۔ وجعل یبکی 40 یوما، اور پورے 40 دنوں تک آپ گھر میں روتے رہے، 40 دنوں تک روتے رہے، اور 40 دنوں کے بعد آخری دن میں خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں دیکھا کہ اپنے اس شاگرد کو لوگ پکڑ کے جہنم کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک سوال کیا، میرے شاگرد، تو تو میرے شاگردوں میں فرمان بردار تھا، تو تو قابل بھی تھا، بِأَيِّ شَيْءٍ نَزَعَ اللَّهُ الْمَعْرِفَةَ عَنْكَ، کس چیز کی وجہ سے اللہ نے اپنی معرفت چھین لی ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ حالانکہ کنت عالم تلامیزی، تو میرے شاگردوں میں زیادہ قابل ترین تھا۔ قال بثلاثۃ اشیاء، کہنے لگا استاد جی 3 باتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھ سے اپنی معرفت چھین لی ہے۔ الاول، وہ پہلی بات یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میری یہ حالت کر دی ہے، النمیمہ، کہ میں چغل خوری کی ہے، میں نے چغل خوری، ٹھیک ہے، آج کتنے گھر اجڑ گئے چغل خوریوں کی وجہ سے ہیں، ایک سے بات اٹھا لی اس کے سامنے کر دیا، تو یہ غلطی کی، ٹھیک ہے، اس سے بات اٹھا کر دوسرے کے سامنے جاؤ، تیرے بارے کی گلا کر دے رہے، ٹھیک ہے، یہ باتیں، یہ چغل خوری، ایک جگہ سے باتیں اٹھا کے دوسروں کے سامنے کرنا، دوسروں سے اٹھا کے تیسرے کے سامنے کرنا، یہ کتنے گھر اور کتنے بھائی چارے اس کے ساتھ خراب ہوئے، اجڑ گئے۔ کہنے لگا ایک بات یہ کہ میرے اندر چغل خوری والا گناہ، وثانی الحسد، دوسرا گناہ میں نے حسد کیا ہے، والثالث، اور تیسرا گناہ الخمر، میں نے شراب پی ہے۔ میں ایک طبیب کے پاس گیا، بیمار تھا، وہ طبیب نے مجھے کہا کہ آپ نے سال کے اندر 1 ہانڈی شراب پینی ہے تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے وہ ہانڈی شراب کی پی لی سال میں، اس لیے اس شراب کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے، اور اسی طرح جو ہے یہ گناہ میں نے کیے 3 گناہ، اس کی وجہ سے مجھے حسد کی وجہ سے میری یہ حالت، میرا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے، مجھے آج جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔
تو دعا کیجئے یا مقلب القلوب قلب قلوبنا علی دینک، ایک دلوں کو پیر دینے والی ذات اللہ ہمارے دلوں کو اپنی دین کی طرف مائل کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا الی دینک، اے دلوں کو پیر دینے والی ذات تو ہمارے دلوں کو اپنی دین کی طرف مائل کر دے، اپنی دین پہ ہمیں ثابت قدم بنا دے۔ یہ دعا کیا کرے؟ یا قرآن میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یہ دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگا کرے۔ میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی محبتوں پہ، جب اللہ نے شراب کی حرمت نازل فرما دی تو شراب گلیوں میں انہوں نے اس طرح بہا دیے جس طرح گٹر کے پانی بہتا رہتا ہے۔ گٹر کا پانی جس طرح نہیں بہتا ہے، انہوں نے ہانڈیاں توڑ پھوڑ کے وہ شراب بہا دی۔ جب دل میں محبت ہو تو بندہ گناہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، یہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ بھائی میں گناہ کر رہا تھا، نہیں کرتا ہوں، اب نیک کام کروں گا۔ ہر وقت انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل جو ہے یہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہے جدھر چاہے اسے پھیر دیتا ہے۔ بس دعا مانگیے کہ اللہ دین کی طرف مائل کر دے۔ انسان آپ نے دیکھا ہوگا جب آپریشن میں بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے انجیکشن لگا کے بے ہوش کر دیتا ہے، ڈاکٹر وہ بے ہوش پڑا رہتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے، وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، احادیث بیان کرتے رہتے ہیں، نماز کا سبق پڑھتے رہتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن بعضوں کی زبان پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کمرے میں موجود لوگ ہوتے ہیں انہیں باہر نکالنا پڑتا ہے، بھائی باہر نکل جائے، ایسے واہیات منہ سے نکلتا ہے۔ یہی حالت ہوتی ہے، بندے کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جب موت کے غرغرے شروع ہو جائیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت ساری حدیث انہوں نے ان سے نقل ہوئے، تقریباً 5000 یا غالباً 500 روایتیں ان سے مروی ہیں۔ بہت بڑے محدث ہیں، ٹھیک ہے، بہت اللہ والے۔ ان کو جب موت آتی ہے، لما حضرت الوفات فتح عینیہ فضحکا، جب موت قریب آ گئی اوپر کی طرف دیکھ کے اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور مسکرا جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں، کس چیز نے آپ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا ہے؟ اوپر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں لمثل ھذا، اس کی طرح نعمتوں کے لیے فلیعمل العاملون، چاہیے کہ عمل کرنے والے اعمال کرنے لگ جائیں۔ اللہ نے کچھ جھلکیاں دکھا دی ہوگی نا اوپر کہ بھائی یہ نعمتیں ہیں، یہ باغات ہے، ٹھیک ہے۔ جب نیک آدمی کی روح قبض ہوتی ہے اسے اللہ نعمتیں دکھاتے ہیں، ہاں باغات دکھاتے ہیں، جنت کے نظارے کرواتے ہیں، تو کوئی جھلک دیکھی ہوگی۔ کہنے لگے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی نعمتوں اور باغات کے لیے چاہیے کہ اعمال کرنے والے اعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح موت آئے تو پھر موت کا مزہ بھی آتا ہے، لیکن ہماری حالت پتہ نہیں کیا ہوگی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک اللہ والے الولی اللہ، ہاں تاکہ آپ پھر نہ کہیں بھائی اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ میں نے ایک غالباً جمعہ پڑھا ہے یا درس میں اولیاء اللہ کی پہچان پہ بات کی تھی کہ کون ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک نام ہے بایزید بستامی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کسی بندے نے انہیں شیشہ دیا دیکھنے کے لیے، وہ جو شیشے میں دیکھنے لگے تو داڑھی میں کچھ بال سفید نکل آئے تھے، تو وہ بال یوں پکڑ کے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ظہر الشیب ولم یذھب العیب وما ادری ما فی الغیب، ظہر الشیب، اے افسوس بڑھاپا ظاہر ہو گیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، ولم یذھب العیب، لیکن میرے اندر جتنے گناہ ہیں گئے نہیں ہیں، گناہ میرے ساتھ ہی ہے، گناہ نہیں ختم ہوئے، گناہ گئے نہیں ہیں، وما ادری ما فی الغیب، اور میں یہ نہیں جانتا کہ پس پردہ میرے ساتھ کیا ہونے والا، پس پردہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے یا کوئی اچھا معاملہ ہونے والا ہے۔
ظہر الشیب ولم یذہب العیب وما ادری ما فی الغیب. بڑھاپا آ گیا، گناہ نہیں گیا ابھی تک، ٹھیک ہے، ابھی تک گناہ نہیں گیا، اور مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم کہ پس پردہ میرے ساتھ کیا معاملات ہونے والے. ایک لطیفہ استادوں سے سنا، فرماتے یہ بعض لطائف جو ہوتے ہیں بڑے سبق آموز ہوتے ہیں کہ ایک بندے نے 500 سال ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے عبادت کی، 500 سال. پھر آخر میں اللہ نے فرشتے سے کہا کہ جا کے پوچھ لیں کیا چاہیے آپ کو. کہنے لگا مجھے انصاف چاہیے، عدل چاہیے. فرمایا رحمت مانگیے، فضل مانگیے. کہنے لگا نہیں، فضل تو کسی گناہگاروں پہ ہو، میں تو عدل چاہتا ہوں. 500 سال تک میں پتھر پہ کھڑا ہو کے عبادت کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اب جا اسے کہیے کہ اگر آپ عدل چاہتے ہیں تو پھر عدل یہ ہے کہ 500 سال تک تو جس پتھر پہ کھڑا تھا اب 500 سال تک اس پتھر کو اپنے اوپر رکھ دے. یہ پتھر تیرے باپ کا تھا یا تیرے دادے کا تھا؟ یہ میرا تھا، اور میرے پتھر کے اوپر 500 سال تک تو کھڑا رہا، تو نے عبادت کی. اب انصاف یہ کہ اس چٹان کو اٹھا کے اپنے سر پہ 500 سال تک رکھ لے. اگر اللہ حساب کتاب پہ آ جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ. لوگوں کا حساب کتاب قریب آ گیا، لوگ غفلت میں پڑے ہیں. اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. دنیا کی زندگی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریق پر زندگی گزارنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب موت کی باری آئے تب زبانوں پہ جاری و ساری ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آخر